اپنی بیٹیوں کو منگی تروں کے ساتھ گھومنے کی اجازت دینے والوں، اللہ اکبر، شاہ منگنی کیا ہو گئی؟ بازو میں کھڑے ہو کے فوٹو نکالے جا رہے ہیں۔ منگنی کیا ہو گئی؟ بائک پہ گھومنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ منگنی کیا ہو گئی؟ اللہ اکبر، ان کے ساتھ سفر ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا، منگی تر اسی طرح اجنبی ہوتی ہے جس طریقے سے دوسری اجنبی عورتیں حرام اور اجنبی ہوتی ہے۔ منگنی ہونے سے کوئی لڑکی کسی لڑکے پر حلال نہیں ہو جاتی جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے، جب تک کہ ایجاب و قبول نہ ہو جائے۔ یہ سیریلوں کی لعنت ہے، یہ فلموں کی لعنت ہے کہ آج مسلمانوں کی بیٹیاں منگیتروں کے ساتھ گھوم رہی ہے، منگیتروں کے ساتھ سفر کر رہی ہے، فون پہ باتیں ہو رہی ہے، بڑی بہن چھوٹی بہن کو گائیڈ کرتی ہے، بھابیاں بڑی اپنی نندوں کو گائیڈ کرتی ہے۔ اب منگیتر کا فون آئے گا تو یوں بات کرنا، یوں بات کرنا۔ شرم کہاں چلی گئی؟ حیا کہاں چلی گئی؟ غیرت کہاں چلی گئی؟ اور یاد رکھنا، ہنسنے کی بات نہیں ہے مسلمانوں، اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، اس بے غیرتی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ سال بھر منگنی رکی، 1.5 سال منگنی رکی، 2 سال منگنی رکی، لڑکا کہتا ہے مجھے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کہ اس کے منہ سے بدبو آتی۔ یہ حالات ہیں، یہ میں آپ کے سامنے گراؤنڈ ریئلٹی پیش کرتا ہوں۔ اس کے منہ میں بدبو آتی ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ یہ لمحہ فکری ہے کہ نہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی تو زندگی لٹ گئی۔ جب محلے کو پتا، گاؤں کو پتا، لوگوں کو پتا کہ یہ تو منگیتر کے ساتھ بائکوں پہ گھومتی تھی اور پارکوں میں جاتی تھی، منگنی ٹوٹنے کے بعد کرے گا کون؟ میں بتائیں مجھے۔ پھر اس بچی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ 30 سال 35 سال کی عمر میں پہنچنے تک اس کو رشتہ نہیں آتا۔ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر کسی نہ کسی کے ہاتھ پکڑ کے چلی جاتی۔ پھر اس میں وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ وہ ایک کلمہ پڑھنے والا ہے یا کلمے کا انکار کرنے والا ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے ذمہ دار؟ جو بچیاں جا رہی ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ظالم باپ، اس کی ظالم ماں، اس کی ظالم بہن، اس کی ظالم بھابیاں، اس کے ظالم بھائی، جنہوں نے اس کو منگنی کے بعد اس طریقے سے چلنے پھرنے کی اجازت دی اور کسی کو عیاشی کرنے کی اجازت دی۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ صورتحال پورے ملک میں پیدا ہو رہی ہے۔ پاکستانی سیریلوں میں جو دیکھتے ہو اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ہمیں کس نے کہا کہ ہم پاکستانی سیریلوں کو فالو کریں؟ لعنت کرتے ہیں ان سیریلوں پہ۔ کسی بھی ملک میں اگر عیاشی سکھائی جاتی ہو، ہمیں کسی سے کیا تعلق؟ اگر ہندوستان کے کسی سیریل کے اندر زنا سکھایا جا رہا ہو، نشہ پرموٹ کیا جا رہا ہو، ہم اس سیریل پہ بھی لعنت کرتے ہیں، اور پاکستان سے کوئی ہو رہا اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں، اس فکر پہ لعنت کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہمیں کسی سے کیا، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں، اور سیریل دیکھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ وہ سیکھے جس کے پاس محمد الرسول اللہ کا طریقہ نہ ہو، جس کے پاس قرآن جیسی کتاب نہ ہو، جس کے پاس حضور کے اہل البیت کا کردار نہ ہو، جس کے پاس حضور کی پاک ازواج کا کردار نہ ہو، وہ سیریل دیکھ کر کے یہ لعنتی طریقہ سیکھے۔ ہمارے پاس تو حضور کی وہ سیرت موجود ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کریں، ہم نے اپنی بیٹیوں کو بغیر دوپٹے کے چھوڑ دیا، ہم نے اپنی بیٹیوں کو منگیتروں کے ساتھ بھیج دیا۔ اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جب تم نکاح کرنا تو نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف دل میں رکھ کر کے نکاح کرنا، نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ تینوں دور میں، تینوں زمانے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف۔ جب نکاح کرو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہو، نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر یہ نہیں کہ اللہ اکبر اپنی زبان سے کہتے رہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف کرتے
کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈر کا مطلب یہ ہے جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرو، اور جس سے رکنے کا حکم دیا اس سے رک جاؤ۔ یہ اللہ کے خوف کی نشانی ہے، یہ اللہ کی خشیت کی نشانی ہے، یہ خشیت ربانی کی نشانی ہے۔ اب دیکھو نکاح سے پہلے اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ایک لڑکا جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے یا کوئی بچی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، فطرت ہے، فطری تقاضے ہیں۔ جیسے پیاس لگتی ہے تو پانی کی یاد آتی ہے، جیسے بھوک لگتی ہے تو کھانے کی یاد آتی ہے، ویسے ہی جب کوئی مرد یا کوئی عورت جب جوانی کی دہلیز پر وہ قدم رکھتے ہیں تو جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد کسی لڑکے کو اپنی زندگی کی ساتھی کی حیثیت سے کسی لڑکی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور کسی لڑکی کو زندگی کے ساتھی کی حیثیت سے کسی لڑکے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پابند کیا جا رہا ہے شادی سے پہلے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ مطلب کیا ہے؟ نکاح سے پہلے کوئی ایسا کام مت کرنا کسی عورت کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ، یا کوئی لڑکی نکاح سے پہلے کسی لڑکے کے ساتھ ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پر فلموں میں، سیریلوں میں اور دیگر چیزوں میں یا ناولوں کے اندر یہ چیزیں بہت پروموٹ کی جا رہی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے دوستی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ بدترین معاشرہ، یہ گندا معاشرہ، یہ انتہائی نجس اور ناپاک معاشرہ جو فلمیں ترتیب دینا چاہتی ہے یا سیریلوں کے ذریعے سے ہمارے معاشرے کو گندا کیا جا رہا ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ کوئی بھی لڑکا نکاح سے پہلے کسی لڑکی کے قریب نہیں جا سکتا، کوئی لڑکی نکاح سے پہلے کسی لڑکے کے قریب نہیں جا سکتی، نہ دوستی کے نام پر، نہ فرینڈشپ کے نام پر، نہ فیشن کے نام پر، نہ جدید خیالی کے نام پر، بلکہ ہمارا مذہب اتنا مقدس ہے، ہمارے مذہب کے تقدس کا یہ عالم ہے کہ سگے چچا کی بیٹی ہے یعنی چچا زاد بہن ہے تو وہ بھی اپنے چچا زاد بھائی سے پردہ کرے گی۔ اندازہ تو فرمائے، سالی بہنوئی سے پردہ کرے گی، اسی طرح پھپھی زاد بہن سے بھی پردہ ہوگا، اسی طرح مامو زاد بھائی سے بھی پردہ ہوگا۔ اندازہ فرمائے جس مذہب کے تقدس کا یہ عالم ہے کہ چچا کے بیٹے سے بے پردہ نہیں مل سکتے، پھپھی کے بیٹے سے بے پردہ نہیں مل سکتے، ماموں کے بیٹے سے بے پردہ نہیں مل سکتے۔ اب مجھے بتاؤ جو مذہب اتنے مقدس رشتوں کو بے پردہ ملنے کی اجازت نہیں دیتا وہ مذہب کسی کالج کے لڑکے سے بے پردہ ملنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ دوستی کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ سن لو، آج جو بیٹیاں برباد ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیر ہوشیار سمجھتا ہے، اور آج لوگ کہتے ہیں ارے یہ مولوی لوگ تو ایسی پرانی بات کرتے ہیں۔ سن لو، مولوی اپنی مرضی سے نہیں کہتا، مولوی مولا کا فرمان بیان کرتا ہے۔ تم جب اللہ کے فرمان کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے تب تک خون کے آنسو رو گے۔ آپ جانتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں میری بیٹیاں بھاگ گئی، میری بیٹی چلی گئی، رونے کو مزدور نہیں ملتے، یا پھر بڑی بڑی کلپیں آ رہی ہے پولیس اسٹیشن میں بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، باپ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میری بیٹی گھر تو چل، اور چل گھر چل کے بات کریں گے، تو بیٹی کہتی ہے تو کون ہے؟ میں تجھے پہچانتی نہیں۔ یہ دن کس نے دکھایا؟ یہ دن صرف اس بات نے دکھائی کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی پرورش سیریلوں کے سائے میں تو کی ہے، ہم نے اپنے بیٹوں کی پرورش انٹرنیٹ کے سائے میں تو کی ہے، شریعت مصطفیٰ کے سائے میں نہیں کی، کردار مصطفیٰ کے سائے میں نہیں کی، اہل البیت کے کردار کے سائے میں نہیں کی، امہات المومنین کے کردار کے سائے میں نہیں کی۔ آج اللہ اکبر حالات جو بد سے بدتر ہو رہے ہیں، لوگوں کو رونے کو مزدور نہیں مل رہے ہیں، بیٹیاں بگڑ رہی ہیں، بیٹے بگڑ رہے ہیں، جرائم ہو رہا ہے، بلکہ یہاں کے لوگ ایسے نہیں ہوں گے، لیکن جو ہمارے کان تک دنیا بھر سے باتیں آتی ہیں، 16-17 سال کی عمر میں لڑکے اور لڑکیاں زیادہ تر وہ سب کچھ کر لیتے ہیں جس کا شادی کے بعد تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سب ایسے نہیں ہوتے لیکن اللہ ماشاءاللہ یہ صورتحال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پردے کا نظام ختم کیا، ہم نے اللہ کے خوف کے نظام کو ختم کیا۔ آپ مجھے بتائیں
ایک باپ کہتا ہے میری بیٹی اگر بغیر دوپٹے کے یا بغیر پردے کے کوچنگ جا رہی ہے تو مولوی کا کیا بگڑتا ہے؟ مجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے، میری بیٹی کے قدم غلط نہیں اٹھ سکتے۔ میں نے کہا اپنی بیٹی پہ اتنا بھروسہ کرنے والے کیا خیال ہے تیرا اللہ کے رسول کی شہزادی کے بارے میں؟ اپنے بیٹے پہ بھروسہ کرنے والے کیا خیال ہے رسول اللہ کی شہزادی کے بارے میں؟ کون شہزادی رسول؟ اللہ اکبر۔ کائنات میں عورتوں میں ایسی ہستی چراغ لے کر نہیں، اگر سورج بھی لے کر کے تلاش کریں تو انسانی کائنات کے اندر ایسی ہستی مل نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ بلندی کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ماں ہے حسنین کریمین، بیوی ہے خاتم الولایت سید السادات، فاتح خیبر سید العرب، مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ بیٹی ہے خاتم النبیین سید العالمین قائد المرسلین محمد الرسول اللہ کی شہزادی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی شہزادیاں تو چار ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن جو خاص مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول نے مخدومہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا مادر حسنین سیدہ فاطمہ بنت محمد کو عطا فرمایا ہے۔ وہ مقام حضور نے بیٹیوں میں بھی کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ کیا وہ شہزادی کا مقام تھا کہ جب جب سیدہ اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آتی دنیا دیکھتی؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب جب فاطمہ حضور سے ملنے آتی اللہ کا رسول سر و قد اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ سبحان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ۔ میرے نام کا نعرہ مطلب ایسے تکبیر و رسالت کافی ہے۔ توجہ فرمائیں، جب سورج چمک رہا ہو تو اگربتیاں جلانے کی ضرورت نہیں۔ بے شک بے شک۔ جب اہل البیت نبی اور آل نبی اور اصحاب نبی کا ذکر ہو رہا ہو تو امین القادری کی اوقات کیا ہے کہ اس کے نام کا نعرہ لگے۔ اس لیے میرے نام کا نعرہ نہ لگائیں۔ توجہ فرمائیں، بات دور نہ نکلے، توجہ کریں۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں کو اندازہ کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ لوگ کہتے ہیں مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ سید پور اور گرد و نواز سے آنے والوں اندازہ کرو انسان کی عظمت کا اندازہ کس بات سے لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ ہم نے کہا کون ہے تو؟ وہ کہا میں وہ ہوں۔ مجھے دیکھ کر کے مسجد کے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد کے امام کھڑے ہو جاتے ہیں، فلاں خانقاہ کے پیر صاحب مجھے دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب پتہ چلا میں کون ہوں۔ میں نے کہا بالکل، اگر تجھے دیکھ کر علماء کھڑے ہوتے ہیں، مشائخ کھڑے ہوتے ہیں، پیران نظام کھڑے ہوتے ہیں تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تیرا مقام کیا ہے۔ لیکن ایک ہستی کو میں بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ اکبر، جس کے لیے اللہ کا محبوب اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مقام کا کوئی اندازہ کرے، ان کے مرتبے کوئی اندازہ کرے۔ اور پھر مقام یہ اچھا یہ نہیں ایک بار دو بار تین بار نہیں، جب جب سیدہ آئی، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیو ذرا غور تو کرو، جب جب سیدہ آئی حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہی نہیں ہوئے، اللہ اکبر، پیشانی چومی سیدہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید پور والوں، اس پر میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، میں تو تمہارے عشق کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم حسنین پاک کی امی کے نام پر بھی بولتے ہو کہ چپ رہتے ہو۔ اس مقام پر تو پتھر بھی رشک کرتے بولنے کے لیے۔ سبحان اللہ ہاں،
اگر سنی نہ بولے گا تو کون بولے گا؟ واہ 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 بے شک اندازہ فرمائیں، غور کریں شان کیا ہے۔ حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، اور پیشانی چوم کر سیدہ بھی اپنے بابا کا ہاتھ چومتی ہے، اور آقا جس جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، ذرا توجہ کرنا، تصور میں لانا، کیا شان ہے۔ آقا جس جگہ بیٹھے ہوتے ہیں اس جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور اپنی جگہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو بٹھاتے ہیں، اور بٹھا کر کے جو پھر جملہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، فدا کے امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آؤ، حضور نے اپنی شہزادی جس کا خون، جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، ساری دنیا کے سید، توجہ، ساری دنیا کے سید نسل سید ہے، ساری دنیا کے سید نسل سید ہے۔ سیدہ فاطمہ اصل سید، بے شک کیا جملہ، اصل ہے، وہ سیدوں کی اصل ہے۔ توجہ فرمائے، ساری دنیا کی سیادتیں جس کے بغیر رسول اللہ سے جڑ نہ سکے، یہی ایک نقطہ ہے جو سیدوں کو رسول اللہ سے جوڑنے والا ہے، اور وہ ذات سیدہ فاطمہ الزہرا۔ غوث پاک جیسا سید بھی اگر سید کہلا رہا ہے تو وہ صدقہ ہے سیدہ فاطمہ۔ بے شک، واہ واہ، غریب نواز جیسے سید بھی اگر ان کی سیادت چمک رہی ہے، وہ صدقہ صرف اور صرف سیدہ فاطمہ الزہرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وارث پاک کی سیادت، سیدہ کا صدقہ، مہرانہ کے زیدی، مقدس سادات کا سلسلۃ الذہب، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا کیا ہستی ہے۔ حضور جس کے لیے کھڑے ہو، حضور جس کو کہیں تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، اللہ اکبر، بیٹے اتنے مقدس کہ جنتی جوانوں کے سردار۔ ارے کسی کا بیٹا جنتی ہو جائے اس ماں کے لیے کمال، لیکن سیدہ فاطمہ وہ ماں ہے جس کے دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، جس کا بابا نبیوں کا سردار، جس کا شوہر ولیوں کا سردار، خاتم الولایت جس کا شوہر، سید العرب جس کا شوہر۔ کردار دیکھو، کردار یہ ہے، خون رسول اپنی جگہ، رسول اللہ کی شہزادی اپنی جگہ، علم اپنی جگہ، سب چیزیں ہیں، لیکن کردار یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا، بہنوں کی خاص توجہ، غیرت مند بھائیوں کی خاص توجہ۔ کاش کہ کوئی اپنے گھر میں ایسا ماحول پیدا کر سکے، نہیں کر سکتے تو کچھ تو کرو۔ سیدہ جو دوپٹہ اپنے سر پہ رکھتی تھی، سیدہ کے مبارک سر، اس سر سے لگ کر جو دوپٹہ ہوتا تھا، اس سر پہ لگے ہوئے دوپٹے کو بھی، سر انور ہے سیدہ کا، ٹھیک، بہت محسوس کرنے والی بات ہے، یہ اہل علم پر، اہل عشق پر چھوڑ رہا ہوں، محسوس کرنے والی بات، گھر جا کر سوچنا۔ سیدہ کا مبارک سر، اس سر انور پر جو دوپٹہ ہے، اس دوپٹے کو بھی سیدہ نے اتنی حفاظت کی کہ کوئی مرد تو اس کو کبھی دیکھ بھی نہیں سکا، کوئی مرد نہ دیکھ سکا، کوئی مرد اس کو دیکھ نہ سکا، کوئی مرد اس کو دیکھ نہ سکا، کوئی صحابی اس کو دیکھ نہ سکے، حتیٰ کہ مرد تو مرد ہے، سیدہ نے اس دوپٹے کی اتنی حفاظت کی کہ اس دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈھونڈ لیجئے، ڈھونڈیے، چراغ نہیں، سورج لے کر ڈھونڈیے، کائنات میں ہے کوئی ایسی خط، نسب تو اتنا اعلیٰ ہے، اس پہ کوئی بات ہی نہیں، زندگی ختم ہو جائے، ہے نا، زندگی ختم ہو جائے، لیکن سیدہ نے کردار دیکھو، حالانکہ جس کے حجرے میں اجازت کے بغیر جبریل امین بھی نہ آئے، جس کے حجرے میں حضرت استاد زمن کہتے ہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت، بہت اچھا سن رہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس عنوان پہ سناؤں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں
قدر شان اہل واہ واہ بیت سبحان قدر والے جانتے ہیں، قدر شان اہل بے بیت شک۔ جس کے گھر میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہ آتے ہوں۔ جبریل تو جبریل ہے، حضور نے تعلیم امت کے لیے حضور خود بھی ان کے گھر، حضور خود بھی ان کے گھر جب تک اجازت نہیں لیتے حضور خود بھی تشریف نہیں لیتے۔ اللہ کے رسول مالک کونین خود بھی تعلیم امت کے لیے خود بھی حضور تشریف نہیں لیتے، لیکن احتیاط دیکھیں، سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے سر کے دوپٹے کو چاند و سورج سے بھی بچایا، کبھی چاند و سورج بھی ان کے دوپٹے کو دیکھ نہ سکے، سیدہ کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج بھی دیکھ نہ سکے۔ اہل سنت کے امام میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت اس کو یوں بیان کرتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سبحان سلام۔ اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اندازہ فرمائیں جس نے اور پھر کبھی آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ یار جو ہے وہ سیدہ نے اپنے دوپٹے کو بھی چاند و سورج کو دیکھنے نہ دیا، تو سیدہ پاک کا دوپٹہ وہ بڑا قیمتی ہوگا دنیاوی اعتبار سے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ وہ ہے تو بڑا قیمتی، اس کی تو کوئی قیمت لگا بھی نہیں سکتا۔ کروڑوں بادشاہوں کے تخت و تاج کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور سیدہ کی چادر کو ایک پلڑے میں رکھ دو، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کسی شاعر نے بہت اچھا شعر کہا تھا، بہت پیارا لگا مجھے، اللہ اس کی بخشش کرے، اسے جزا دے، جس نے بھی کہا نہیں پتا کس نے کہا، اس نے کہا تھا ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم، بے شک۔ ایک پلو میں سما جائے، پلو کہتے ہیں چادر کے ایک کنارے کو، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم۔ سیدہ کی چادر کی شان بیان ہو رہی ہے، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم۔ چادر فاطمہ زہرا کو تو سمجھا کیا؟ اے واہ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چادر سیدہ زہرا کو تو سمجھا کیا ہے؟ تو بظاہر لوگ سمجھتے ہیں بہت مہنگی ہوگی، قیمتی ہوگی، لیکن آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں وہ ظاہری طور پر، ظاہر کے اعتبار، قیمت کے اعتبار سے بہت مہنگی نہیں تھی، قیمتی تو بہت تھی مگر مہنگی نہیں تھی۔ دیکھنے والوں نے بیان کیا، سیدنا امام حسن امام حسین سیدہ زینب کا کہا ہے کہ ماں کی چادر پر 17 پیون لگے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ، کتنے پیون؟ 17۔ اور اگر پیون کی بات آئی ہے تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں نے کہیں بیان کیا ہے، لیکن اس وقت دل آپ کو دیکھ کر، آپ کے عشق و محبت کو دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ یہ حدیث پڑھوں، یہ روایت پڑھوں، تاکہ پتہ چلے ہماری بیٹیاں 5-5 ہزار کا دوپٹہ اوڑھ کر بھی اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر پا رہی ہے، 17 ہزار کے برقعے پہن کر بھی آبرو بچا نہیں پا رہی ہے، لیکن میرے نبی کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا پاک کا دوپٹہ ہے، اور ایک ہی تھا دوپٹہ، ایک ہی تھا، اور ایک مرتبہ اتنا پھٹ گیا کہ پہننے کے قابل نہ رہا، اتنا پھٹا کہ پہننے کے قابل نہ رہا۔ مولا مشکل کشا کی نظر پڑی، مولا علی پاک کی نظر پڑی، اور پھر فرمایا فاطمہ تمہارا دوپٹہ زیادہ پھٹ گیا ہے اور اوڑھنے کے قابل نہیں ہے، پہلے سے تو اس میں 17 پیون لگے ہی تھے۔ سیدہ سے کہا ایک کام کرو، اپنے بابا کے پاس جاؤ اور تمہارے بابا سے کہنا کہ پیون لگانے کے لیے کوئی چادر مل جائے تو ہم تمہارے دوپٹے میں پیون لگا دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں آج کل تو جو لوگ راستوں پہ اور سگنلوں پہ بھیک مانگتے ہیں ان کے گھر کی عورتیں بھی اتنے پھٹے ہوئے دوپٹے نہیں پہنتی، لیکن دونوں جہان کے مالک کی بیٹی ملکہ کونین ملکہ فردوس بری کی شان سے زندگی گزار دی ہے۔ جب دوپٹہ پھٹ گیا مولا مشکل کشا نے مشورہ دیا،
اپنے بابا سے مانگ لے آؤ، وہ تو مانگنے والوں کو جنگل بھر بھر کے بکریاں دیتے ہیں، وہ تو مانگنے والوں کو مالا مال کر دیتے ہیں، لے آؤ نا دوپٹہ۔ سیدہ نے کہا، چلے گئی، جانے کے بعد بابا سے کہا، بابا میرا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے، آپ نیا دوپٹہ نہیں طلب کر رہی ہیں، بلکہ کیا کہا، دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے، پیون لگانے کے لیے میرے گھر میں کپڑا نہیں ہے، بابا آپ پیون لگانے کے لیے کوئی کپڑا مجھے دے دیں تاکہ اس پھٹے ہوئے دوپٹے میں کپڑا لگا کر پیون کر لوں۔ میرے آقا نے فرمایا، فاطمہ اس وقت ظاہری طور پر میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میں ظاہری طور پہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، اور جو دینے کے لیے ہے ابھی بدر و احد کے یتیم لوگ باقی ہیں، ان کا حق دینا باقی ہے، اس لیے میں تمہیں ابھی کچھ نہیں دے سکتا۔ ہاں میرے گھر میں اونٹ کا چمڑا پڑا ہوا ہے، اونٹ ذبح کیا گیا تھا، اس کا چمڑا پڑا ہوا ہے، اگر تم یہ چمڑا لے جانا چاہو تو میں تمہیں یہ چمڑا لے جانے کی اجازت دیتا ہوں، اسی اونٹ کے چمڑے سے اپنے دوپٹے میں پیون لگا لینا۔ تاریخ کی اوراق گواہ ہے، کون و مکان کے تاجدار، مالک و مختار، مالک جنت، مالک کوثر، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اس رسول نے اپنی شہزادی کو اونٹ کا چمڑا دیا، بیٹی اسی سے دوپٹے پر پیون لگا لو۔ اللہ اکبر، سیدہ نے وہ دوپٹہ لیا اور پیون اس اونٹ کے چمڑے کا لگایا، اور لگانے کے بعد جب سر پہ ڈالا تو ڈالنے کے بعد جیسی چادر سر پہ آئی، حضور گھر میں آئے، بیٹی کے سر پر اونٹ کے چمڑے کا پیون دوپٹے میں دیکھ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار روئے تو مولا علی روئے، مولا علی روئے تو سیدہ بھی روئی۔ آقا دیکھ رہے ہیں میری بیٹی کے سر پہ جو دوپٹہ ہے اس پہ اونٹ کے چمڑے کا پیون ہے، کسی کی بیٹی نے اس حال میں زندگی نہیں گزاری ہوگی۔ آقا رو پڑے، حضور کو روتا دیکھ کر کے سیدہ اور مولا علی بھی رو پڑے۔ تو سرکار نے پھر فرمایا، فاطمہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمت ہے، محمد اور آل محمد کے لیے تو آخرت کی نعمت ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تکلیفیں کس کے لیے تھی، یہ مصیبتیں کس کے لیے تھی، یہ پرہیزگاری کس کے لیے تھی؟ ہماری بیٹیوں کو سلیقہ سکھانے کے لیے۔ آج ہماری بیٹیاں موبائل پر گفتگو کر رہی ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے رشتے طے ہو رہے ہیں، شادی سے پہلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کون کنٹرول کرے گا؟ اور یہ کنٹرول کوئی کر سکتا تھا تو معاشرے کے جوان کر سکتے تھے، مگر جو جوان خود آوارہ ہو وہ قوم کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیا کرے گا؟ دنیا جان چکی ہے کہ تم بے غیرت ہو چکے ہو، دنیا جان چکی ہے مسلم جوان بے شرم ہو چکے، دنیا جان چکی ہے کہ نشہ اور شراب اور زنا یہ آج مسلم جوانوں کا محبوب مشغلہ بن چکا ہے، اس لیے وہ ہماری بیٹیوں کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے۔ جب تک مسلم جوان باغیرت تھا، بتائیں آج محلے کی بچیوں کو بھی پاپ کی نظر سے لوگ تکتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کوئی غیر مسلم بھی اگر اپنی بیٹی کی حفاظت چاہتا تو وہ مسلمان کے گھر میں رکھ جاتا، اس کو اطمینان ہوتا یہ مسلمان لوگ ہیں، کسی کی بیٹی پر کبھی پاپ کی نظر نہیں ڈال سکتے، یہ اپنی پہچان تھی، یہ اپنا کردار تھا۔ لیکن گندی فلمیں، زنا کی فلمیں، سیریلوں کی وجہ سے آج میری قوم کے 80% جوان زنا اور بدکاری کی طرف جا رہے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھنا، کسی قوم کا جوان اگر سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے، آوارہ ہو جاتا ہے، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ نوجوانوں کا تقدس ہی کسی قوم کو بلندی پہ لے جاتا ہے، اور نوجوانوں کا پاپ کسی قوم کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، تم جوانی کو سمجھتے کیا ہو؟ اللہ کو جوان بھی پسند ہے اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے۔ جانتے ہو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو جوان جوانی میں پاک دامن ہو، جو جوان جوانی میں پاک دامن ہو، یعنی جوانی میں زنا نہ کرے، اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد نہ کرے، گندگی نہ کرے، حرام کام نہ کرے۔ جب کوئی جوان جوانی میں مقدس بن جاتا ہے تو اس جوان کو اللہ 70
70 सिद्दीकों का सवाब अता फरमाता है। ये अल्लाह। सिद्दीक किसे कहते हैं? शहीद से भी बड़ा मर्तबा सिद्दीक का है, वली से भी बड़ा मर्तबा सिद्दीक का है। मर्तबा नबूवत के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अगर कोई है तो वो सिद्दीक का मर्तबा है। और जवानी में गुनाह से बचने वाले को एक दो नहीं 70 सिद्दीकों का सवाब अता किया जाता है। 70 सिद्दीकों का। और एक बात ये भी कह दूं, अगर जवानी में पाप करोगे, ज़िना, लड़कों के साथ बुराई, बदफेली, जुर्म, बहुत सारी चीजें, मैं हया के पर्दे में ही बोल सकता हूँ, माइक पे बहुत ओपन गुफ्तगू नहीं हो सकती, डर भी लगता है, दिल भी नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है, मरीज जैसे होंगे, दवाएं भी तो वैसी कड़वी देनी ही पड़ेगी। बड़ी माजरत के साथ जिस तरह जिना आम हो रहा है लड़कों में, नौजवानों में, वैसे ही बदकारी, दोस्त तो दोस्ती, अब इसलिए पहले दोस्ती एक दूसरे की मदद के लिए की जाती थी, हेल्प के लिए की जाती थी, एक दूसरे के सुख दुख में शिरकत के लिए की जाती थी। अब लड़के दोस्ती आपस में इसलिए करते हैं कि एक दूसरे के साथ बदी करें, बदकारी करें। ये भी गंदी फिल्मों की वजह से ये गुनाह प्रमोट हो रहा है। पता है इसका अंजाम क्या है? अल्लाह अकबर, जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदकारी करता है, हया के पर्दे में करूं, बहुत ओपन नहीं कह सकता, हया भी तो कोई चीज है ना, तो पता है क्या होता है? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह का अर्श कांपने लगता है। दुनिया में जितने गुनाह होते हैं, जितने गुनाह, 2 गुनाह पे अर्श के कांपने का जिक्र है। 2 गुनाह। एक तो जब यतीम रोता है, जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श कांपता है। और नंबर 2, जब कोई मर्द के साथ बदकारी करता है, गंदा काम करता है, अल्लाह का अर्श कांपता है। आका फरमाते करीब है कि आसमान गिर जाए जमीन। जब ये गुनाह होता है, जब ये गुनाह होता है, तौबा कर ले लोग, वरना अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। सबसे छुप के करते हो ना, रब से छुप सकते हो? कुरान कहता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। सीसीटीवी कैमरे के सामने आते हो तो नाक साफ करने में भी शर्म आती है कि मैं सीसीटीवी कैमरे के सामने हूं। पान खाया, गुटखा खाया तो मैं थूक कैसे दूं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के सामने हूं। सीसीटीवी कैमरे का इतना ख्याल है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह की कदर नहीं करते। बाप देखे तो सिगरेट नहीं पीते, अल्लाह देख रहा है बदकारी करते, अल्लाह देख रहा है जिना करते, अल्लाह देख रहा है। वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अपने अल्लाह की तुमने वो कदर की नहीं जो करनी चाहिए थी। कहते मौलाना लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, तबाह हो रहे, बर्बाद हो रहे। जो कौम अपने अल्लाह की कदर ना करे, उस कौम की कदर होगी। आज जो पूरी दुनिया में जिल्लत और रुसवाई के घाट उतार दी गई है, ये कौम वजह अल्लाह की कदर छोड़ दी। अल्लाह फरमाया वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह कह रहा है अल्लाह की तुमने वो कदर की। मेरे भाई, अगर 4 लोग देख रहे हो ना, आदमी बड़ा लुकमा नहीं खाता, बड़ा लुकमा मुंह में नहीं डालता, लोग क्या कहेंगे? लोग देख रहे हो तो बड़ा लुकमा खाने में शर्म आती, अल्लाह देख रहे तो ज़िना कैसे कर लेते? अल्लाह देख रहे कानों में एयरफोन लगा करके गाने कैसे सुन लेते हो? अल्लाह देख रहे नरम नरम गद्दों पे लेटकर ज़िना की फिल्में कैसे देख लेते हो? अल्लाह देख रहे। अगर ये अकीदा है कि अल्लाह नहीं देख रहा है, फिर पूछ लो इन उलमा से तुम कौन हो। और अगर ये अकीदा है कि अल्लाह देख रहा है और फिर भी ये सब कर रहे हो, फिर भी पूछ लो कि कौन हो। पूछ लो ना इन उलमा से कौन हो, पूछो अपने उलमा। सब पे फतवे लगवाने का शौक है, जरा कभी अपने आप को भी शरीयत की अदालत में खड़ा करके देखो ना हम कौन है। अपने अल्लाह की कदर नहीं करी। जो माँ बाप की कदर न करे, मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता। जो अल्लाह की कदर न करे, बताओ ना, एक दिन मरना है। मेरे भाइयों, मैं तुम्हें बद्दुआ देने नहीं आया, कोसने नहीं आया, तुम्हें ख्वाब से बेदार कर। अल्लाह करे कोई सोता हुआ उठ जाए, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने बहुत दुखड़ा रोते हुए कहा था, कहा कि
बड़े दुखड़े के और बड़े दुख के साथ इमाम कहते हैं और बहुत अफसोस के साथ कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमें क्या हो गया, हमें क्या हो गया, किस बला की मैं से है सरशार हम, क्या पी लिया है, क्या पी लिया है, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। ये जवानी पर गुरूर घमंड करके गुनाह करते, दौलत पर गुरूर घमंड करके गुनाह करते हो, जिंदगी पे गुरूर घमंड करके गुनाह करते हो। एक दिन मौत है, जवानी भी जाएगी, जिंदगी भी जाएगी, मौत की तलवार सबके सरों पे, मेरे भी और आप सबके सरों पे लटक रही। एक दिन मौत की ये तलवार ऐसा हमला करेगी जिस्म और रूह का रिश्ता टूट जाएगा। अगर अच्छा अमल नहीं किया ना मेरे भाई, इस जिस्म में कीड़े छेड़े, जाके ये तो नहीं कह सकता किसी कब्र को खोल के देख लो, कब्र तो खोली नहीं देख जा सकती, लेकिन जो कब्रें खुली है ना पापियों की, मालूम कर लो, तहकीक कर लो, इस जिस्म में कीड़े चढ़े, नरम नरम गद्दों पर गंदी फिल्में देखने वालों जवानी के नशे में इस जिस्म में कीड़े चढ़े। सोचो, मक्खियां पेशानी पे भिनभिनाती है तो आदमी की नींद खुल जाती है, अपने कमरे में पंखा बंद हो जाता है तो आदमी की नींद खुल जाती है, चूंटियां और मच्छर हमारे जिस्म पर आते हैं तो इंसान बेचैन हो जाता है। एक बार इतनी नन्ही सी चूंटी काट ले तो आदमी उसकी जलन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह को नाराज करने वालों, अल्लाह के गजब को दावत देने वालों, जब इस जिस्म में कीड़े चढ़ेंगे कौन बचाएगा? ये दुनिया बेवफा है, बेवफा है दुनिया, कोई साथ नहीं है, कोई किसी के साथ गया नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है। लोग तो मैयत में भी नहीं आते मेरे भाई, किस दुनिया से दिल लगा रखा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा। ये बेवफा लोग हैं जिनसे दिल लगाकर इनके कहने में आके गुनाह कर, लोग जनाजों में नहीं आते। गालिब ने कहा था हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने। लोग जनाजों में नहीं आते मेरे भाई। हमने तो कोविड में ये मंजर भी देख लिया कि बाप के जनाजे में बेटा न गया, बेटे के जनाजे में बाप न गया। सोचो, पीर के जनाजे में मुरीद न गए, मुरीदों के जनाजे में पीर। कौन आएगा साथ? कौन आएगा? कौन आएगा साथ? कोई नहीं। बस सहारा दो है, एक तो अल्लाह की रहमत का और दूसरा आमिना के लाल का। बेशक, और दोनों को नाराज कर चुके हैं हम। अल्लाह की कदर, ना अल्लाह की कदर की, ना रसूलुल्लाह की कदर। बोलो, सोचो, गौर करो, थोड़ा तसव्वुर करो। कमरे की गर्मी पे इतनी बेचैनी होती है, कब्र की गर्मी पे क्या हो? कब्र की गर्मी कैसी होगी? कोई खिड़की नहीं है उसमें, कोई दरवाजा नहीं, दाएं मिट्टी बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, मिट्टी मिट्टी मिट्टी, कोई चादर ओढ़ने को नहीं, कोई तकिया नहीं, करवट बदलने को जगह नहीं, और जिस्म को कीड़े खा रहे हैं, कीड़े पड़ गए जिस्म में, आंखों को कीड़े खा रहे हैं, वजूद को कीड़े खा रहे। क्या गुजरेगी? अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, छोड़ दो गुनाह। गुनाह में लज्जत तो है, इज्जत नहीं है। बेशक, गुनाह में सुकून नहीं है। आज तौबा कर लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज अपने आप को बदल लो, आज अपने आप को तब्दील कर लो, आज अपने आप को चेंज कर लो। जल्दी जल्दी से पढ़ देता हूं वो रिवायत जो पढ़ रहा था। क्या हदीस पाक में आता है, जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदी करता है, बदकारी, अर्श कांपता है, करीब होता है कि आसमान जमीन पे गिर पड़े। ऐसे में अल्लाह के फरिश्ते किनारे को पकड़ के, आसमानों के किनारे को पकड़ के कुल हु अल्लाह की सूरत पढ़ने लगते हैं, और उस वक्त वो पढ़ते रहते हैं जब तक अल्लाह का गजब ठंडा नहीं हो जाता। जानवरों में भी कोई जानवर नर नर के साथ नहीं वक्त गुजारता, ये इस एतबार से सिर्फ एक ही जानवर है जो इसे सूअर कहते हैं, खिंजीर। खिंजीर खिंजीर मर्द के साथ बदी करता है। इसीलिए मर्द जब मर्द के साथ बदकारी करता है तो मरने के बाद वो सूअर की शक्ल इख्तियार कर जाता है, कब्र में उसकी सूअर की शक्ल कर दी जाती है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बास फरिश्ते ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने चोंच की शक्ल दी है, परिंदे की शक्ल।
जो मरने वाला मरता है, बदायूं शरीफ में मरे, मदीने शरीफ में मरे, किसी शरीफ में, बरेली शरीफ में, मुंबई में, इंदौर में, कहीं मरे। हदीस पाक में आता है कि जब मर्द के साथ मर्द बदकारी करने वाला मरता है, एक रात भी उसको उसकी कब्र में रहने नहीं दिया जाता। रात आने से पहले पहले वो चोंच वाले फरिश्ते उसको अपने मुंह में उठाते हैं और उठाकर ले जाकर वहां फेंक देते हैं जहां कौमे लूत पर अजाब आया था। ये कौमे लूत ने ये बुराई शुरू की थी ना, तो ये जिन पे अजाब आया तो वहां ले जाके फेंक दिया जाता है। और कयामत के दिन जो लड़के लड़कों के साथ बदकारियां करते हैं वो जो उठेंगे तो कौमे लूत के साथ उठेंगे, सूअर की शक्ल लेकर उठेंगे। अब भी लोग नहीं लरसते, अब भी लोग नहीं कांपते, अब भी लोग नहीं बदलते, अब भी लोग तौबा नहीं करते। शादी से पहले भी अल्लाह से डरते रहो, नाजायज हराम काम न करो। बात समेटते हुए आखिरी बात कह दूं, तौबा करो, इसलिए कि मुझे वक्त पे दूसरे प्रोग्राम के लिए सफर करना है। आखिरी बात क्या, तौबा करो। अभी 2 स्टेप बाकी है। शादी करते वक्त क्या पोजीशन होनी चाहिए, शादी के बाद क्या पोजीशन होनी चाहिए, अब वो नहीं है अर्ज करता, बाद में कभी इंशाअल्लाह। लेकिन आखिरी बात, तौबा करो, बदल दो। माशरे को हम संवारेंगे। देखो, तकरीर सिर्फ माशरे को बदल नहीं सकती, हम लोग माशरे का हिस्सा है। हम चाहेंगे तो माशरा बदलेगा। हर आदमी क्या सोचता है, तू सुधर, तू सुधर, तू नहीं, मैं सुधर, मैंने सुधर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालों अपने आप की फिक्र करो, अपने आप को संवारो, अपने और मैं सुधर जाऊं मेरे लिए बेहतर है। वरना अगर मेरे भाई सुधर जाओगे ना, इंशाअल्लाह कफन भी मैला नहीं होगा। अगर सुधर जाओगे कफन भी मैला नहीं होगा। कब्र के कीड़े तो बहुत दूर की बात है, कफन भी इंशाअल्लाह मैला नहीं हो। हुजूर को राजी कर लो, सुधर जाओ। और आदमी जब सुधरता है जिंदगी में, आदमी जिंदगी में जब सुधरता है अल्लाह उसको सिला देता है। लेकिन असल सुधरना जवानी का है। जो जवानी में सुधर जाए, आका इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन उलमा से बाद में इसका मतलब पूछना बताएंगे तुम्हें। आका इरशाद फरमाते, जवानी में इबादत करने वाला जवान बूढ़ों पर ऐसी फजीलत पाता है जैसे अल्लाह ने मुरसलीन को लोगों पर फजीलत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जवानी है। तो बात जो खत्म कर रहा था वो ये कि जवानी में सुधर जाओ। आखिरी बात के तौर पे सुधर जाओ, अल्लाह से अहद करो, हमसे नहीं, अपने अल्लाह से। अपना मामला अल्लाह से दुरुस्त करो। और एक बात कह दूं बीच में, अगर जवानी में पाप करोगे, जिना करोगे, जुल्म करोगे, बुढ़ापा अल्लाह इतना जलील मुसल्लत करेगा। बुजुर्गों ने फरमाया, जो जवानी में पाप करते हैं अल्लाह उनको इतना दर्दनाक और इतना जलील बुढ़ापा देता है कि वो मौत मांगते तो उनको मौत भी नहीं आती, वो भीख मांगते तो लोग उनको भीख भी नहीं देते। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि एक बार कोई बूढ़ा बगदाद के बाजार में भीख मांग रहा था, भीख, तो लोग उसको भीख नहीं दे रहे थे। मुरीदों ने कहा, हजरत बगदाद वाले इस कदर सख्त दिल हो गए कि इस बुढ़े को कोई भीख भी नहीं देता। तो सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बेटे जरूर इसने जवानी में पाप किए होंगे, तब अल्लाह ने इसको ऐसा बुढ़ापा दिया कि लोग बुढ़ापे में इसको भीख भी नहीं देते। जब तहकीक की गई तो पता चला कि वाकई उसने अपनी जवानी में बहुत गुल खिलाए थे, बहुत जुल्म किए थे, बड़े पाप किए थे, बड़े जराइम किए थे। ये जवानी जाने के लिए आई है। हमारे असलाफ ने फरमाया, जैसे अच्छे मेहमान की कद्र करते हो, जैसे अच्छे मेहमान की कद्र करते हो, वैसे अपनी जवानी की कद्र करना सीखो। ये जवानी जाने के लिए आई है। ये बाल काले सफेद हो जाएंगे, आंखों की तेज रोशनी मध्यम पड़ जाएगी, खूबसूरत चेहरों पे झुर्रियां पड़ जाएगी। आप देख रहे हैं बड़े बड़े हीरो, नचनिए, स्टार, सुपर स्टार आज कहां है? जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे, आज कोई उनका नाम लेने वाला है? लेकिन मेरे गरीब नवाज 900 साल बीत गए, आज भी उनके डंके बज रहे हैं। महबूब इलाही 700 साल बीत गए, आज भी उनके डंके बज रहे हैं। मेरे मुर्शिद गौसे पाक, आज भी उनके डंके बज रहे हैं। क्यों? इन्होंने अल्लाह को राजी किया। अल्लाह को राजी कर लो। देखो, गुनाह में कोई खैर नहीं है, गुनाह से निकलो। एक बार नेकी की जिंदगी अहद करो। कुछ लोग कहते हैं हजरत नहीं, जो वो गुनाह से बचना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। कुछ नहीं, सब शैतानी वसवसा है। अगर आज भी कोई बचना चाहे
میرا اللہ آج بھی بچا. بے شک. کیا دیکھ ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں, سننا چاہتے ہیں عرض کروں. دیکھیے جب زلیخا نے جناب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدی چاہیے یعنی گناہ کرنا چاہیے. بہت خوبصورت تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام, بہت خوبصورت, اتنے خوبصورت تھے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کھانا کھاتے تھے تو لقمہ حلق کے نیچے اترتا ہوا نظر آتا سبحان اللہ. اور ایسی چمک تھی چہرے میں کہ بھوکا دیکھتا تھا تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی, بے شک. پیاسا دیکھتا تو اس کی پیاس میں. زلیخا نام کی خاتون فدا ہو گئی آپ, اور وہ آپ کے ساتھ بدی چاہتی تھی. بادشاہ کی بیوی تھی اور اللہ کی شان کے حضرت یوسف ان دنوں بظاہر بادشاہ کے یہاں بازار سے خرید کر لائے گئے تھے. عمر چھوٹی, ظاہر سی جوانی, شباب. زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنے کمرے میں بلایا اور تالا ڈال دیا. کون سا تالا؟ حکومتی تالا, شاہی تالا, اور ڈال دیا. پھر دوسرے کمرے میں بلایا, پھر تالا ڈال دیا. ایسے 7 کمروں میں تالے ڈال کے لے گئی تھی. اور پھر حضرت یوسف سے کہا میرے ساتھ بدکاری کر. استغفر اللہ. ایک بات اور یاد آئی اس پر, جب حضرت یوسف کو اس نے بدی کی دعوت دینی چاہیے تو دوپٹہ اتار دیا اور پاس ہی اس کا بت رکھا, جس کی وہ عبادت کرتی تھی, وہ بت مورتی پاس رکھی تھی, بت. زلیخا نے دوپٹہ اس پہ ڈالا اور دوپٹہ ڈالنے کے بعد حضرت یوسف سے کہا میرے ساتھ برائی کر. تو حضرت یوسف نے کہا اس پہ دوپٹہ کیوں ڈالا برائی کی دعوت سے؟ توجہ کرو, غور, ہائے ہائے ہائے, اندازہ کرو اس پہ دوپٹہ کیوں ڈالا برائی سے پہلے. زلیخا نے کہا اس کی عبادت کرتی ہوں نا, اس کی عبادت, تو دوپٹہ اس لیے ڈالا تاکہ میرے خدا کے آنکھوں پہ پردے پڑ جائے اور گناہ کرتے ہوئے میرا خدا دیکھ نہ سکے. غور کریں, میں کہتا ہوں اس وقت تو زلیخا بت پرست تھی, اپنے معبود باطل کا اتنا خیال تھا. مسلمانوں, معبود حق کا خیال چھوڑ دیا. اس نے ڈال میرے خدا کی آنکھ پر دوپٹے کا کپڑا پڑ جائے تاکہ وہ مجھے گناہ کرتے نہ دیکھے. تو حضرت یوسف نے کہا جب باطل خدا کا یہ خیال تجھے ہے تو پھر وہ سچا خدا, تیرے خدا کی آنکھیں دوپٹے سے چھپ سکتی ہے, میرے خدا کو کوئی دوپٹہ نہیں چھپا سکتا. وہ تو سب کو دیکھتا ہے. اور اس کے بعد جناب یوسف بھاگے, آپ اس کی طرف سے بھاگے, اس گناہ کی طرف سے, چونکہ معصوم تھے, صدیق تھے, نبی کی اولاد تھے, خود بھی نبی تھے. اللہ اکبر, جیسے رک کر کے آپ نے اس کی طرف سے بھاگنا شروع کیا. زلیخا خوش ہو رہی تھی, میں نے تو 7 تالے ڈال کے رکھے, بھاگ کر جائیں گے کہاں. لیکن خدا کی شان, جیسے دروازے پہ پہنچے تالا خود بخود ٹوٹا, زمین پہ گرا اور دروازہ کھل گیا. حضرت یوسف آگے بڑھے, پھر وہ دروازہ بھی کھل گیا, تالا ٹوٹ کے گرا, اور آگے بڑھے, وہ دروازہ بھی تالا ٹوٹ گیا, دروازہ کھل گیا. 7 دروازے کھل گئے, یوسف علیہ السلام باہر ہو گئے. قدرت بتا رہی ہے اگر بچنا چاہو گے تالے پڑے رہیں گے تو بھی ہم توڑ کے دروازے کھول کے ہم تمہیں بچا لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی سائے نہیں, راہ دکھائے کسے راہ روے, منزل ہی نہیں. اگر بچنا چاہو گے تو آج بھی بچ سکتے ہو. آؤ, اللہ پاک سنبھالنے والا. وہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں. جو آخری بات اس کرنے چلا تھا, توبہ کر لو, اللہ بدل دے گا, بہت بڑا انسان بنا دے گا. اور ایک بات یہ بھی کہوں, صوفیہ کہتے ہیں جو لوگ زنا کرتے ہیں اللہ ان کو اس طرح کی سزا بھی دیتا ہے دنیا میں. آخرت میں تو بہت سزا ہے, دنیا میں بہت سزا ہے, لیکن ایک سزا ہے, اللہ ان کے گھر میں عیبی لنگڑے لولے بچے پیدا کر دیتا ہے.
حالانکہ ہر ایک کے گھر میں جو لنگڑے لولے بچے پیدا ہو سب پہ شک نہیں کرنا. 90% 95% لوگوں کے گھر میں لنگڑے لولے بچے زنا کی وجہ سے ہوتے ہیں. 5% لوگوں کے گھروں میں بچے اللہ کی آزمائش کی وجہ سے ہوتے ہیں. بے تو شک سب کو شکی نظر سے نہیں دیکھنا. تو سزا بہت ہے گناہ کی. لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت. توبہ کرو، بدلو، زندگی تبدیل کرو. کیا ملے گا؟ بات ختم کرتے ہوئے، ایک جوان ہے، جوان تھا ایک جوان، اپنے الفاظ کے جامع میں اپنے ذوق کے مطابق ایک تصوف کی کتاب کے لکھے ہوئے واقعے کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. ایک جوان تھا، 16-17 سال کی عمر تھی. یہ عمر بڑی دیوانی ہوتی. 16 سے لے کے 45 سال تک اگر آدمی اپنے آپ کو سنبھال لینا پھر انشاءاللہ وہ نہیں بگڑے گا. اللہ انشاءاللہ. حالانکہ اللہ بس من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے. جب تک کہ ایمان پہ خاتمہ نہ ہو آدمی کو تو بے فکر رہنا ہی نہیں چاہیے. ایمان پہ خاتمہ ہوگا اس دن ہم کامیاب ہوں. دونوں پیر جنت میں پہنچ جائیں گے. 16-17 سال کی عمر، بڑی رنگین عمر، بڑی لاؤبالی پن. ایک جوان ہے، ان کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بات میں نے سمجھانے کے لیے. 16-17 سال کا جوان، اس کا نام عبداللہ نام ہے، بڑے نیک باپ کا بیٹا. اچانک ایک خوبصورت لڑکی پہ نظر پڑ گئی. حسن پہ نظر پڑی، دل شیدائی ہو گیا، فریفتہ ہو گیا. لڑکی سے کہا لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے، کیا تو مجھ سے ملے گی، ملنے آئے گی، تو مجھ سے ملاقات کرے، کچھ باتیں کرنی تھی. لڑکی نے کہا ہاں ملوں گی، رات میں آنا ملیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اب مرد موم کی طرح ہوتا ہے، عورت آگ کی طرح ہوتا ہے. یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں. اللہ جسے بچا لے وہی بچ سکتا ہے. اللہ بچائے تو بچ سکتا ہے، ورنہ اپنے بس کی بات ہے. اور جو بچ رہے انہیں شکر کرنا چاہیے، اللہ تو نے بچایا، میری کوئی ہوشیاری نہیں، میری کوئی میں کچھ نہیں، تو بچائے تو بس اللہ ہی اللہ. لڑکی نے، وہ بہت نیک تھی لیکن بچنے کے لیے کہہ گئی تھی کہ رات کو ملیں گے. یہ عبداللہ نام کا جوان اس لڑکی سے ملنے شام کا انتظار کرنے لگا. اور جیسے شام ہوئی، دریائے دجلہ کے کناروں میں جیسے ہی سورج نے اپنا چہرہ چھپایا اور بغداد پر جیسے ہی شام کی سرخی رات کی سیاہی میں بدلنے لگی، یہ جلدی جلدی چل کر اس لڑکی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے. عبداللہ کھڑے رہے، اب آئے گی، حتیٰ کہ پوری رات گزر گئی. وہ لڑکی نے نہ آنا تھا نہ وہ آئی. اس دور کی لڑکیاں بڑی پارسا. اللہ آج بھی پارسائی دے، اور آج بھی الحمدللہ مسلمانوں کی بیٹیاں بہت پارسا ہیں. میں تو کہتا ہوں کسی کی ماں میں اتنی پارسائی نہیں ہے جتنا محمد الرسول اللہ کی امت کی بیٹیوں میں اللہ نے پارسائی دی. بے شک سبحان اللہ. الحمدللہ آج بھی بڑی پرہیزگاریاں ہیں. اللہ مزید اس کو دوام عطا فرمائے، مزید ماحول میں تقدس عطا. میری گزارش ہے آپ سے، ہو سکے تو سیریلوں کا ماحول اپنے گھر سے ختم کیجیے، بچیوں کو سمجھائیے. ہو سکے تو فلموں کا ماحول اپنے گھر سے، بہت زہریلے ہیں آج کل کی فلمیں تو کل کی بھی زہریلی تھی لیکن اتنی نہیں تھی. آج بہت گندگی ہے. یہ بہت سلو پوائزن کے طور پر ہمارے معاشرے کو برباد کر. بیٹیاں مجھے معاف کر دیں میری بہنیں، میں اکثر کہتا ہوں اگر بیٹی 5 لاکھ کا زیور مانگے 1 سیکنڈ میں دلا دینا، لیکن 50,000 کا موبائل مانگے، اسمارٹ موبائل، مت دلانا. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کیسی بہکاوے کی بات کرتا ہے، پرانے دور کی بات. میں کہتا ہوں ہمیں جو نام دے دو دے دو. دنیا کو ترقی کرنا ہے آگے جائیں، ہمیں ترقی کرنا ہے ہم پیچھے جائیں گے گنبد خضرا کے مکین کے قدموں میں. ہماری ترقی کل بھی ان کے قدموں میں تھی، آج بھی ان کے قدموں میں، انشاءاللہ قیامت تک ان کے قدم. ہم انہی کے قدم کو تلاش کریں. جدھر تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، جدھر تیرا نقش
قدم دیکھتے ہیں خیابہ خیابہ حرم دیکھتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، ہم تو ادھر ہی ہے، ہماری توجہ ادھر ہی ہے۔ ارے نقش قدم تو بہت بڑی چیز ہے، تصور نقش قدم بھی ہمیں دنیا سے بیگانہ بے کر دے۔ شک، تو لڑکی سے وہ پاک باز لڑکی تھی پاک، اور اس نے نہ آنا تھا نہ وہ آئی، کھڑے کھڑے عبداللہ کی پوری رات گزر گئی، اور وہ نہ آئی تو اچانک بغداد کی مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ عبداللہ کو ایک جھٹکا لگا، شاٹ لگا، عبداللہ عشاء کی اذان ہو گئی، وہ لڑکی آئی نہیں، اتنا ٹائم گزر گیا۔ لیکن جب مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو عبداللہ کو احساس ہوا عبداللہ عشاء کی اذان نہیں ہو رہی ہے، یہ تو فجر کی اذان ہے۔ میں پوری رات کھڑا رہا ایک لڑکی کے لیے، ایک لڑکی کے لیے میں پوری رات کھڑا رہا، ایک لڑکی کے لیے، ایک کیڑے پڑنے والا، فنا ہونے والا، زوال پانے والے حسن کے لیے، سفید چمڑی کے لیے، 2 3 10 20 سال میں جس کا حسن ڈھل جائے گا، اس حسن کے لیے میں پوری رات کھڑا رہا، اور حسن پیدا کرنے والے کے لیے میں نے کبھی کوئی ٹائم ہی نہیں نکالا۔ ارے اس ظالم کے لیے رات گزارنے کی بجائے اگر میں رات اپنے اللہ کے لیے گزارتا تو مجھے کیا انعام عطا کرتا۔ بس دل ٹوٹا، شکستہ دل لے کر عبداللہ وہاں سے مسجد کی طرف گئے، اور جانے کے بعد خوب روئے، معاف کر دے، تجھ سے بہت دور چلا گیا تھا، معاف کر دے، تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے، دور چلا گیا تھا، جلدی تیرے قریب آ گیا، بس ایک ہی دن کی تو بات ہے، کوئی لڑکی ملی تھی، اس سے پیار ہوا تھا، اس کے لیے رات گزار دی، توبہ کرتے، معاف کر دے۔ بہت روئے، گڑ گڑائے، نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے، جب سورج بلند ہوا اشراق پڑھی، چاشت پڑھی، چاشت پڑھنے کے بعد روتے ہوئے، چہرے پہ داڑھی بھی نہ نکلی تھی، 16-17 سال کی عمر قریب تھی، بس مسجد سے باہر نکلے تو کیا دیکھا، سر پہ بادل سایہ کر رہا ہے۔ بڑے میاں نے کہا اے لڑکے، اے جوان، تو کتنا خوش قسمت ہے، تیرے سر پہ بادل سایہ کرتا ہے۔ عبداللہ نے کہا بابا رات کیسے گزری یہ تو ہم جانتے ہیں، ہماری کیا مقبولیت اور ہم کیا کہ بادل ہمارے سروں پہ سایہ کریں۔ نہ بابا، یہ تو آپ کے سر پہ، آپ بزرگ ہیں، جب دونوں کے راستے جدا ہوئے تو بات عیاں ہو گئی، بڑے میاں الگ، یہ جوان الگ، تو بڑے میاں کے سر پہ سایہ نہ تھا بادل کا، اس جوان کے سر پہ تھا۔ عبداللہ رو پڑے، کیا توبہ کی، رات اس کے چکر میں گزاری تو پردے ڈال کے چھپا دیا، اور توبہ کی تو کیا عزت بخشی کہ سر پہ بادل کا سایہ کر کے سب کو بتا رہا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، آج سے تیرا در نہیں چھوڑوں گا، آج سے تیرا در نہیں چھوڑوں گا، آج سے تیرا گھر نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد ہر رات تیرے لیے وقف ہے، تیرے لیے عبادت ہے، تیرے لیے رونا ہے، تیرے لیے پیار کی سوگات، سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اور عبداللہ نے پھر سوچا ابھی تو ابتدائی عمر ہے، جوانی ہے، چلو جب توبہ کر لی، سدھر گئے تو عالم بنتے ہیں، پڑھتے لکھتے کچھ بنتے ہیں۔ پڑھنے لکھنے کے لیے پہنچے تو مقدر عروج پر تھا، امام اعظم جیسا استاد مل گیا، اور وہ پڑھایا امام اعظم نے کہ امیر المومنین فی الحدیث بنایا، امام الفقہاء بنایا، شیخ المشائخ بنایا، اور وہی عبداللہ جو 16-17 سال کی عمر کی وہ رات تھی، وہ عبداللہ اتنے مبارک ہو گئے کہ انہی عبداللہ کو دنیا نے عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانا۔ اور امام اعظم کہا کرتے تھے اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا اے نعمان تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا، اللہ اسی کے صدقے میں میری مغفرت فرما۔ جوانی میں سدھرنے پہ کیا انعام ملتا ہے، آج سے توبہ، بولو کرتے ہو تو آپ بھی کریں، سب کریں، توبہ کرتے، آج سے زندگی بدلے گی انشاءاللہ، مسجد بھر دو گے نا انشاءاللہ، نماز کی پابندی کرو گے نا انشاءاللہ، کرو گے، شادی کے خرافات سے بچو گے انشاءاللہ۔ کتنے جوان ہیں جو آج سے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر گندگی سے توبہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آئیے سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں میرے ساتھ مل کے تو کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔